السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایسر ٹی وی اور آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے عورت طوائف کیوں کر بنتی ہے۔ دوستو، نام نہاد اخلاقی بیانات کی بنیاد پر ایک مفروضہ بہت عام ہو گیا تھا کہ طوائفیں ایسی شرمناک زندگی گزارنے پر اس لیے مجبور ہوتی تھیں کوئی ایک مزید قسم کا کام حاصل نہیں کر سکتی۔ طویل عرصے سے اس مفروضے کے موجود اور چلے آنے کی بہت سی وجوہات تھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پرانے مصنفین میں بعد میں آنے والے مصنفین کو گمراہ کیا۔ مثلاً پیرنٹ ڈوکاٹیلے نے لکھا، روزگار نہ ملنا نیز کم اجرتیں جسم فروشی کی بنیادی وجہ ہیں۔ سنگرز تمام طوائفوں کو حالات کی ماری ہوئی عورتیں مانتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اگر انہیں موقع دیا جائے تو اس پیشے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ انگلینڈ کی طوائفوں کے حوالے سے خاص طور پر بات کرنے والے مصنفین شیرویل لکھتا ہے کہ اخلاق تجارت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ دوستو، جو شرائط 100 سال پہلے لاگو ہوتی تھیں وہ اب لاگو نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اس زمانے میں عورتوں کے لیے جو واحد معزز پیشہ میسر تھا وہ شادی تھی۔ اس کا متبادل گھریلو ملازمہ کا پیشہ تھا جو زمانے میں غلامی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ محنت کش طبقے کی ہزاروں عورتوں کے لیے جو اتنی خوش قسمت نہیں تھی ان کی شادی ہو جاتی۔ گھریلو ملازمہ کے کام کا تبادل ماسوائے بازار میں بیٹھنے کے کوئی اور نہیں تھا۔ جنسی حوث کا نشانہ بننے والی گھریلو ملازماؤں کی کہانیاں اس حقیقت کو احاطہ کرتی ہیں کہ کس طرح لڑکیوں نے فاقہ کشی سے بچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہ پا کر جسم فروشی اختیار کی۔ ایسا لگتا تھا کہ پرانے مصنفوں نے اپنی تحقیق کے دوران اس حقیقت کو مد نظر رکھا کہ بازار میں بیٹھنے والی لڑکیوں کا بہت بڑا حصہ پہلے گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔